پر جلوہ فروز علماء کرام، ائمہ اہل سنت، حفاظ ذوی احترام، عوام اہل سنت، پردہ نشین مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال آپ لوگوں کو میرا مزاج معلوم ہے، ٹھنڈے ماحول میں اپن چلتے نہیں، کیونکہ اپن برف بنتے نہیں، اور جو برف بنتا ہے وہ دوسرے کے اشارے سے جمتا ہے، اور سورج آتا ہے وہ پگھلا دیتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اپن ٹھنڈے ماحول میں چلتے نہیں، برف بنتے نہیں، احمد رضا کا جام پی کر کے لوگوں کو پگھلاتے رہتے ہیں، اور ہمارے محب ذی وقار علامہ شمشاد رضا برکاتی دامہ ذیلہ سامی، انہوں نے لوگوں سے گزارش کی، بہرحال میں سوچتا ہوں خالی کرامن کاتبین دائیں بائیں رہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ لوگ کرامن کاتبین ہیں تو کھڑے رہیں، صحیح ہے؟ نہیں بلاؤں گا نہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کرامن بھی ہوں، ادھر والے تو آگئے ماشاءاللہ، تو اگر آپ کرامن کاتبین کے زمرے میں نہیں ہیں تو سامنے آئے، میں آپ کی زیارت سے مالا مال ہو جاؤں، آپ میری زیارت کر لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ان بھائیوں کے جذبات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ایک بار ماحول بنانے کے لیے سبحان اللہ بول کے بتائیے یار۔ اچھا ماشاءاللہ، پنجار گلی میں بڑا دم ہے، سمجھ رہے نا؟ پنجار گلی میں دم ہونا چاہیے، تبھی تو سنیت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ امام بھی ملا ہے، ربیع اللہ اللہ کی طرف سے بہار ہے، اور ربیع اللہ مولانا صاحب نے ربیع الاول میں بہار دکھا دیا ہے، اور ربیع الاول کی بہار ربیع الاخر میں بھی دکھ رہی ہے یار۔ ماشاءاللہ ایک امام کی محنت ہے جو عوام میں دم خم نظر آ رہا ہے۔ اب سلو مت بولو، زور سے بولو نا یار۔ ابھی اتنا یاد رکھو، یہ سب ماحول بنانے کے لیے بلوا رہا ہوں، یہ مت سمجھے کہ مزاج صاحب یہ کیا بول رہے ہیں، ماحول گرم کرنے کے لیے۔ جب ماحول گرم ہوتا ہے تو معاملہ ایک دم نرم ہوتا ہے نا؟ تو ایک بات بتائیں، ابھی لنگر بھی کھائیں گے۔ غوث پاک کا لنگر کھانے والا کتا شیر کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم غوث پاک کا لنگر کھانے والے ہیں۔ اب سبحان اللہ ایسے بولو کہ پٹاخے کی آواز آسمان پہ دائیں جا رہی تھی، خالی یہی بار، لیکن اب سبحان اللہ یہاں پر بولتے ہیں الحمدللہ، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، روز محشر ہمارے سبحان اللہ کی آواز سنائی دے گی، خبر ہے نا؟ تو کرامن کاتبین سب نوٹ کر لیں، یہاں آواز ہو، وہاں پہ ذرا دور گئی آواز ختم ہے، لیکن ہمارے انتقال کے بعد ایک زمانے تک ہم زندہ رہیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتنا زمانہ، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد قبر میں رہنا ہے، حشر میں جانا ہے۔ سبحان اللہ، پنجار گلی میں بولے ہیں، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبحان اللہ کی آواز لوگوں کے درمیان سنا دے گا۔ کیسے سنائے گا؟ ہم کہیں گے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، تو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اگر الٹی طرف ہے تو کہاں پٹاخے والا ہے، داہنی طرف ہے تو کہاں سبحان اللہ والا ہے۔ ہمارا تو اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بار اور سبحان اللہ بولو یار۔ میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں، دنیا دار دنیا میں فارم ہاؤس بناتا ہے، سنی سبحان اللہ بول کر کے جنت میں فارم ہاؤس بنا لیتا ہے۔ ہاں، دنیا کے فارم ہاؤس میں شراب ہے، دنیا کے فارم ہاؤس میں برائیاں ہیں، دنیا کے فارم ہاؤس میں زنا ہے، دنیا کے فارم ہاؤس میں مٹر گشتیاں ہیں، لیکن جنت کے فارم ہاؤس میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حور عین نکاح میں عطا فرمائے گا، جنت کے فارم ہاؤس میں اللہ تعالیٰ شراب طہور عطا فرمائے گا۔ سنی تالی والی نہیں بجاتا، نہ گالی دیتا ہے، نہ تالی بجاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے سنی تو زبردست انداز میں سبحان اللہ بول دیتا ہے۔ ہمارے عبداللہ بھائی بول رہے تھے بہت گرم ٹھنڈا ماحول ہے، میں 2011 سے آ رہا ہوں، الحمدللہ میرے آنے کا بھی 11واں سال ہے، 11ویں کی برکتیں ہیں اس میں بھی، اور آنا بھی میرا یادگار ہے، منگلی کے دن آیا تھا۔ ایک نالائق نے خالی اتنا کہہ دیا تھا کہ چوتھے دن قربانی کرنے کا، کس دن؟ چوتھے دن قربانی کرنے کا۔ ٹینشن ہو گیا، جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے، باقی لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ بھولتے نہیں، یاد رکھتے، کیونکہ حافظہ امام احمد رضا کے ذکر کی برکت سے بڑا مضبوط ہو چکا ہے۔
समझ रहे कि नहीं? आप तो जब आया तो वो भी मंगल था, आज भी मंगल है माशाअल्लाह। और आज उस वक्त आया था अकेले आया था, आज आया हूं तो अपने आका के साथ आया हूं, अपने मखदूम के साथ आया हूं, समझे ना? मेरा मखदूम भी आएगा, देखें इंशाअल्लाह धूम मचाएगा। और पिंजार गली में आज आला का शेर फिर बैठेगा, क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। माहौल में देखिए अब्दुल्ला भाई, क्योंकि मुझे मालूम है येवला से जो है ना मेरा एकदम घरेलू रिश्ता है। ये कह सकते हैं कि मालेगांव पहला घर, येवला दूसरा घर। समझ रहे ना? अपने दूसरे घर में बैठा हूं, मुझे मालूम है मेरे भाई किस मिजाज के हैं। बोलो सुभान अल्लाह यार। अब आइए, माहौल गरमाया है, जरा गौसे पाक की बारगाह में चलना है तो गौसे पाक को ये मकाम जो उस मुस्तफा ने दिया है, पहले उस मुस्तफा की बारगाह में चले। कहा कैसे चलना है, कहा अदब के साथ चलना है, कहा अदब का अंदाज क्या होगा, कहा गालियां देते हुए हम नहीं जाते, गुटखा खाते हुए हम नहीं जाते, शराब पीते हुए हम नहीं जाते, अब गंदी नजर औरतों पे डालते हुए हम नहीं जाते। हम जब अपने नबी की बारगाह में जाते हैं तो अंदाज वो होता है जो इमाम जसूली ने अता फरमाया। कहा इमाम जसूली ने क्या अंदाज दिया है? फरमाते इमाम जसूली जो दलाइलुल खैरात शरीफ को लिखने वाले हैं, दलाइलुल खैरात शरीफ वो किताब है जो बंदा इसका पाबंद होता है, अल्लाह का करम होता है, अल्लाह उससे विलायत अता फरमा देता है। तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ खाली सुन्नी ही नहीं मानता, टुन्नी भी मान लेता है। टुन्नी समझा? टुन्नी 2 से 4, समझे ना? वो 4 है, नाचार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जब भी आता है तो 11वीं 12वीं की बरकतें लेकर के आता है। अब कौवा खाने वाला मुर्गे की कदर क्या जाने रे भैया, सही है कि नहीं? अगर कोई बोले हजरत कौवा तो हम कहेंगे अरे भैया अपने अपने मिजाज की बात है, कोई उजड़ी खाता है, कोई भेजा खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नसीब में वो है, हमारे नसीब में ये सब है यार। तो कहा इमाम जसूली ने क्या कहा? कहा दोनों घर का माहौल देखो, इमाम जसूली माहौल क्या बता रहे हैं। बेटा ए मेरे मुस्तकबिल के शहजादे, अल्लाह तुम्हें मुस्तकबिल में मेरा शागिर्द बना दे, मौलाना और हाफिज बना दे, पिंजार गली का शेर बना दे, हाँ, रजा का शेर बनाए, हाँ, गौसे पाक के दर का जबरदस्त मंगता बना के रखे। तो इमाम जसूली क्या फरमाते हैं, उनका तरीका क्या था मालूम? वो गए एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़नी थी, नमाज पढ़ने के लिए गए कुएं के पास, वुजू बनाना था। वुजू बनाना तो जरूरी है ना, क्योंकि वुजू बनाओ तो अल्लाह ताला गुनाह भी खत्म फरमा देता है, और जिसका गुनाह ना हो तो अल्लाह प्रमोशन अता फरमा देता है। इसीलिए कहते हैं आज ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, अगर खूबसूरत बनना है मस्जिद में आओ, वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पर नूर अता फरमाएगा। और जब चेहरे पर नूर आता है दिल में सुरूर आता है, वहाबियों से नुफूर आता है, और ऐसा सुहूर होता है कि बंदा बैठा पिंजार गली में होता है लेकिन पूरे येवला को हिलाता हुआ नजर आता है, समझे कि नहीं? तो वो माहौल बनाने का क्या बात है। लगाओ लगाओ लगाओ। तो इमाम जसूली वजू बनाने के लिए तशरीफ लेके कुएं के पास। अब कुएं से पानी कैसे निकाले, वो तो वसीले वाले हैं ना, और चाहते तो नजर डाल देते, क्योंकि उस नबी के मानने वाले जिसने हाथ रख दिया तो चश्मा बहा दिया है, उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पांव मार दिया तो चश्मा निकाल दिया है। हम उस नबी के उम्मती है जिस नबी के पावर में अल्लाह ने ये सब कुछ दे दिया, जिधर देखता है तो उधर रहमतों की बारिश होती है। उस नबी के उम्मती है, लेकिन फिर भी समझाना चाहते गए, देखा डोल रस्सी कुछ नहीं है। इतने में एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी, छोटी सी 5-6 साल की। अब 5-6 साल के बच्चे हमारे यहाँ गालियां देते हैं, सही है कि नहीं? तेरी माँ का ये, तेरी बहन का ये, बताओ गालियां कौन दे रहा है? हमारी वजह से दे रहे हैं। हमारा जैसा माहौल होता है वैसे हमारे बच्चों का माहौल होता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम व वालिदा युहयदानी व युनस्सरानी व युमज्जिसानी और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया बच्चा इस्लाम के तरीके पे पैदा हो रहा है, इस्लाम के अंदाज से पैदा हो रहा है, फिर उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना डालते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। यानी घर का जैसा माहौल होता है बच्चा वैसा बन जाता है। कहा घर का माहौल गंदा है तो अबू लहब जैसा अबू चहल जैसा बन जाता है। घर का माहौल गंदा होता है तो गंदा जैसा बन जाता है। और जब घर का माहौल मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होता है तो बेटा पैदा होता है और अपनी खौसियत का ऐलान फरमा देता है। तो माहौल पर डिपेंड करता है। मेरे खौस का माहौल देखो जरा। कहा गौसे पाक खुद वली है, वालदा कहा वलिया, कहा अब्बा वली, कहा फूफी, कहा वो भी वलिया। तो मेरे गौस का माहौल ऐसा कि घर में सब वली ही वली है, क्यों ना हो। मेरा गौस खुद फरमा रहा है कि विलायत मेरे घर में खूंटी पे टंगी है, मैं जिसे चाहता हूँ पहना देता हूँ विलायत का दामन उसे, और विलायत का कपड़ा अता फरमा देता हूँ। तो ये मेरे गौस का करम है कि चोर भी आता है तो दरबार से निकलता है तो वली बन के निकल रहा है। समझे ना। तो ये तो पावर गौसे पाक का है माहौल के ऊपर। तो बच्ची खड़ी थी, खड़े खड़े देख रही, आई समझ गई कि हजरत को पानी की जरूरत है, वजू बनाने की जरूरत है। उसने कोई डोल रस्सी वगैरह नहीं पेश किया, अपने मुंह का थूक निकाला, थोड़ा सा कुएं में डाल दिया। जैसे ही जरा सा थूक कुएं में डाला, देखो उस बच्ची के थूक में कितना कमाल है। आपको टेंशन हो रहा क्या? बच्ची के थूक में कमाल है। डाला, जैसे ही डाला आपस तवज्जो हट रही है। अल्लाह हमारे नौजवान के जज्बात को कबूल फरमा ले, क्योंकि सारी महफिल आज इन्हीं की वजह से सजी हुई है भाई। इन्हीं लोगों की मेहनत है जो आज गौसे पाक की महफिल में हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों के जज्बात को कबूल फरमाए। दिल से मैं इन्हें सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह गौसे पाक के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो उस बच्ची ने जैसे थूक को डाला, पानी ऊपर आने लगा। पानी ऊपर आया, अल्लामा जज़ूली ने वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाया अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत और इस्मान ने, और वुज़ू बनाने के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ी। लेकिन सारी तवज्जो किधर की? बच्ची ने थूक डाला, पानी ऊपर आया, वजह क्या है? वजह क्या है? सारी तवज्जो इस तरफ है। नमाज से फारिग हुए, उस बच्ची को बुलाया। उस बच्ची ने कहा हजरत हैरानगी जाहिर मत करें, ये कमाल मेरे थूक के अंदर कैसे आया? उस बच्ची ने कहा हमारे घर का माहौल ये है कि हम लोग घर में बैठ करके जब भी फ्री वक्त होता है तो मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है तो अल्लाह ताला ने हमारे थूक में इतना कमाल दे दिया। तो दुरूद पढ़ने की वजह से एक बच्ची के थूक में इतना कमाल हो सकता है। तो जरा सोचो, जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है उस नबी को अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया होगा, है ना। तो अल्लामा जज़ूली इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिख दी है, जो दुरूद की किताब है। उसी के अंदर एक रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कोई दुरूद मोहब्बत में डूब करके पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूं और वो कहाँ दुरूद पढ़ रहा है उसे पहचानता भी हो। मेरा नबी पहचान रहा है, पिंजार गली में दुरूद पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। आइए झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत आहिस्ता पढ़े यार, लंगर खाने वाला इतने आहिस्ता दुरूद नहीं पढ़ता। धूम मचा कर दुरूद पाक पढ़े यार, जोर से पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी इंशाअल्लाह हुजूर गौसे पाक की शान में वो गौसे पाक के शहजादे की जबान सुनेंगे। हम बहुत सारी बातें सुनेंगे, लेकिन मेरा गौस वो गौस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया। याद रखो, आमतौर से हम लोग वली की करामतों को खूब जानते हैं। मेरा गौस करामत भी दिखा रहा है, इस्तिकामत भी दिखा रहा है। गौसे पाक की शान ऐसी है कि गौसे पाक ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप वली बने हो, ना 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 ना, डायरेक्ट आप वली बने, पैदाइशी वली बने। लेकिन दुनिया वालों को बताया देखो मैं वली था, लेकिन वली होने के बावजूद, डायरेक्ट वली था लेकिन वली होने के बावजूद गौसे पाक ने पहले बताया शरीयत की हिफाजत करो। शरीयत की हिफाजत के लिए हाफिज कुरान भी बने। कहाँ बने? कहा आधे कुरान का हाफिज तो वालिदा के शिकम अतहर में बन गए हैं यार।
وہ حافظ ڈائریکٹ تو ولی تھے، ولایت کا اعلان بھی چاہتے تو کرتے، لیکن پہلے حافظ قرآن بنے، بعد میں پورے حافظ قرآن بنے، اور خود فرماتے میں عالم دین ایسا بنا درست علما حتی صرت قطبا، میں عالم بنتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب قطبیت عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کیا بتایا؟ ڈائریکٹ ولی تھا، لیکن اس کے باوجود میں حافظ بنا، عالم بنا۔ ان لوگوں کا رد ہو گیا جو بولتے ہیں عالم اور ولی کی نہیں جمتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں نہیں جمتی ہے نا، پھر بولے میں طریقت والا، تم شریعت والے۔ بولنا پنجار گلی میں اب وہی چلے گا جو احمد رضا نے لکھا ہے۔ پنجار گلی میں اب وہی چلے گا جو احمد رضا نے لکھا ہے۔ پہلے احمد رضا نے جو لکھا ہے ان کے قلم میں کیا دم ہے، یہ ایک ہاشمی میاں مقرر ہے، ان کا نام سنا ہے؟ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، ہاشمی میاں کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بولو یار، سنے ہیں نا، جانتے بھی ہوں گے۔ مدنی میاں کا بھی نام سنے ہیں۔ ان کے والد جو آلات کے خلیفہ ہیں حضور محدث اعظم ہند، بولو سبحان اللہ، محدث اعظم ہند۔ دیکھو کہ چوچھا میں بھی میرے رضا کا سکہ کیسا چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آگے کچھ نہیں بولیں گے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، لیکن پہلے تو سکہ چلتا تھا۔ کیسے چلا؟ محدث اعظم کے چوچھوی فرماتے ہیں اپنے خطبہ صدارت کے اندر، وہ میرے پاس خطبہ ہے لکھا ہوا موبائل میں، خطبہ صدارت میں لکھتے ہیں۔ اس کو سمجھانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، میرے پاس قلم ہے، میں قلم کو جیسے چاہوں ویسے چلاؤں، ویسے ہی ہے نا، قلم میرے کنٹرول میں ہوگا۔ اگر میں چاہوں تو نعت لکھ دوں، اگر میں چاہوں تو قرآن کی آیت لکھ دوں، اور اگر میں چاہوں تو گانا بھی لکھ سکتا ہوں نا۔ یہ اور بات ہے کہ ناجائز و حرام ہوا فتویٰ لگانا بعد میں، لیکن ابھی میں سمجھا رہا ہوں کہ قلم والے کے کنٹرول میں ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ قلم والا جیسا چاہتا ہے قلم ویسا لکھ دیتا ہے، قلم والا جیسا چاہتا ہے قلم ویسا لکھ دیتا ہے۔ تو کہا قلم والا کیسا چاہتا ہے؟ کہا جیسا مزاج ہے ویسا چاہتا ہے وہ۔ تو محدث اعظم ہند کے چوچھوی یہ لکھتے ہیں خطبہ صدارت کے اندر کہ امام احمد رضا نام ہے غوث پاک کے قلم کا۔ کہا کیسے؟ کہا غوث پاک کے قلم کا نام امام احمد رضا۔ تو کہا قلم والے کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو کہا احمد رضا کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو کہا احمد رضا یہ بغداد والے آقا قادری شہنشاہ حضور غوث پاک کے کنٹرول میں ہے۔ تو غوث پاک جیسا چاہتے میرا رضا ویسا لکھ دیتا ہے۔ اے قادریو، غوث پاک کا قلم، غوث پاک کا جو قلم ہے وہ ہے رضا۔ تو جو قادری ہے تو اس نے کہا ہم تو اسی قلم کو مانتے ہیں جو قلم میرے غوث کا قلم ہے، کیونکہ غوث پاک کے قلم کا نام احمد رضا ہے۔ تو جو احمد رضا لکھ رہے ہیں وہ سب غوث پاک لکھوا رہے ہیں، احمد رضا جو بتا رہے ہیں وہ سب غوث پاک پر کہلوا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے قادری ہیں سب غوث پاک کے قلم کی عزت کرتے ہیں اور غوث پاک کے قلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے محدث اعظم کے چوچھوی کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو لکھا تو کس کا قلم ہے؟ یہ بولیے نا، کس کا؟ غوث پاک کا۔ کون قلم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان۔ کہا حضور غوث پاک کے قلم ہے۔ تو غوث پاک نے جو چاہا وہ لکھوایا۔ کہا غوث پاک میں جب لکھوایا تو نعت میں غضب کا لکھوایا، جب غوث پاک نے لکھوایا تو فتاوی رضویہ غضب کے لکھوایا، جب غوث پاک نے لکھوایا تو حسام الحرمین غضب کا لکھوایا، جب غوث پاک نے لکھوایا تو عبداللہ المکیہ غضب کا لکھوایا، اور جب غوث پاک نے لوگوں کو ملوایا تو غضب سے ملوایا، اور جب غوث پاک نے کہا کہ جتنے نبی کے گستاخ ہیں تو احمد رضا کا قلم چلا۔ وہ احمد رضا ہی نہیں لکھ رہے ہیں، جو غوث پاک بول رہے ہیں وہی احمد رضا لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ احمد رضا نام کس چیز کا ہے؟ غوث پاک کے۔ زور سے بولو، آپ لوگ ٹھنڈا بول رہے ہیں، ماحول ٹھنڈا رہا ہے کیا؟ ایک بار سبحان اللہ بول کے بتاؤ۔ ہاں، تو غوث پاک کے قلم کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، جو بتایا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آسان لفظوں میں کہو مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے حضور غوث پاک کا قلم۔ زور سے یار۔ الحمدللہ ہم قادری ہیں، قادری سرکار کے غلام ہیں، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے بڑے پابند ہیں۔
समझे ना? तो जी, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा भाई हाँ मालिम और हाफिज आलिम और इनकी नहीं जमती वली की। नहीं रे बाबा, कहना तुम जो है ना कौन से वली हो? अपने बच्चों के वली हो क्या? है बच्चों के बाप को भी वली कहा जाता है कि बच्चों का बाप है, वली है, सरपरस्त है। तो ये सब निकाह के भी वली, निकाह के टाइम पे बोले मैं वली हूं, वकील नहीं। तो तय वकील नहीं है, वली है ना, तो अपने बच्चों का वली है। मेरा गौस बच्चों का भी वली है, हम गुलामों का भी वली है। हम गुलामों का भी मेरा वली गौसे पाक है, सरपरस्त मेरा गौस है। तो गौसे पाक ने बता दिया डायरेक्ट में आलिम और वली तो था, लेकिन पहले हाफिज बना फिर आलिम बना। तो कहा आलिम और वली की नहीं जमती। मैं कहता हूँ रे बाबा तूने अभी शरीयत को समझा ही नहीं है। पहले आसान लफ्ज़ में समझाता चलूँ। आज बहुत ढेर लोग पैदा होते हैं, यौला मालेगाम तो फर्क से पैदा होते हैं। बोले क्या? मैं तरीकत वाला, मैं शरीयत वाला, मैं हकीकत वाला। मैं बोलता हूँ पागल है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गौसे पाक का मुरीद है वो शरीयत वाला भी है, तरीकत वाला भी है, हकीकत वाला भी है, मारिफत वाला भी है। हजरत ये तो ज़बानी दावा हुआ। तो कहा अहमद रजा ने जो लिखा वही लिखा जो गौसे पाक ने लिखवाया है। क्योंकि गौसे पाक के कलम का नाम है ना, कलम का नाम है। तो लिख दिया का फतावा रज़विया शरीफ 23वां हिस्सा जो नया नुस्खा है उसके अंदर आला हजरत ने शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत चारों की तारीफ की है। तारीफ को समझना है और बाबाओं को निकाल के फेंकना है। बाबा बनना तो कौन सा बाबा? बच्चों का बाबा। दीन का बाबा बनना तो दीन समझने के बाद बाबा बनना, वरना रे बाबा ऐसा बाबा नाना, ऐसा बाबा नाना होता है। ठीक है? तो कहा शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है। अगर मूड में आ गए हो तो एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो सुना दो आ गया। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 4 पहलू हैं। हुजूर की जिंदगी के कितने पहलू हैं? आसान लफ्जों में ये बोलो, जब आदमी खड़ा होता है तो उसकी 4 सिमतें होती हैं, 4 साइडें होती हैं। तो हुजूर की जिंदगी की 4 साइडें, 4 सिमतें हैं, 4 पहलू हैं। कहा कौन कौन से? कहा एक पहलू का नाम है बोलना। मुस्तफा ने जो जो बोला है अल्लाह ताला ने सबको शरीयत बना दिया है। कहा जो मुस्तफा बोल दे वो शरीयत है। कहा तरीकत का मुस्तफा जो कर दे वो तरीकत है। जो बोले वो शरीयत, जो करे वो तरीका। और करते 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 कैफियत आ गई तो उसी का नाम हकीकत है। और उसके बारे में जितना बता दिया उसी को मारिफत कहा जाता है। कहा हजरत जी बोलना बोल दिया शरीयत है, कर दिया तरीकत है, और करते करते कैफियत आ गई तो ये हकीकत है। और उसके बारे में जितनी मालूमात है ये मारिफत है। तो कहा इसकी मिसाल दो। कहा नमाज में आओ, देखो आका अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नमाज में है, मुस्तफा की तरीकत भी नमाज के अंदर है, मुस्तफा की हकीकत भी नमाज के अंदर है, और मुस्तफा की मारिफत भी नमाज के अंदर है। और जो मुस्तफा वाला है वो नमाज के अंदर चारों बातों को देख रहा है। जो दुनियादार है आमन दे रे भैया, पेटवा का मामला है मोरे, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया अलग हो जाइए, लड़ाई लगा दे के है ना, कुछ ना कुछ मिल जाइए। हवाले से बात करो, शरीयत के हवाले से। कहा हुजूर ने कहा शरीयत का मिसाल। कहा नमाज में देखो चारों चीजें हैं। कहा नमाज में जो हुजूर ने कहा वो शरीयत, नमाज में जो हुजूर ने किया वो तरीकत, और करते करते जो हुई कैफियत वो है हकीकत, और नमाज के बारे में जितनी मालूमात है वो है मारिफत। आसान लफ्जों में और करता हूँ। कहा नमाज में चारों चीजें। कहा कैसे? कहा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। बुखारी के हदीस पाक आका फरमाते हैं नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा नमाज पढ़ने का हुक्म देना ये शरीयत है, क्योंकि मुस्तफा ने जिसे बोल दिया, कह दिया, वही अल्लाह ताला शरीयत बना दे रहा है। तो कहा हुजूर ने जो बोला है वो शरीयत है, जो हुजूर ने बोल दिया वो क्या है? बोलिए ना, जो हुजूर ने बोल दिया वो शरीयत है। कहा हुजूर ने नमाज, कहा नमाज में जो हुजूर ने बोला वो शरीयत। हाँ तो आराम से बोले, धीरे से आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। आ जाओ प्यारे, मैं आपका जलवा देख लूं चेहरे का, और उजाले में आइए, आप भी रोशनी में आएंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ भी रोशनी होगी, कब्र में भी रोशनी होगी यार।
ہے نا. غوث پاک کے پروگرام میں جو جاتا ہے وہ قبر میں روشنی پاتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, دلیل بھی اس پر موجود ہے. ہاں کہ ایک سے نوجوان آ گیا, ٹینشن میں آیا ہے, ٹینشن میں. غوث پاک کا مرید ٹینشن میں غوث پاک نے دیکھا, کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ابا قبر میں عذاب ہو رہا ہے, یعنی بچہ بھی پہنچا ہوا ہے, تبھی تو قبر کے اندر دیکھ رہا ہے. میرے غوث پاک نے کرم فرمایا اور یہ فرمایا, بتا تیرا ابا کبھی میرے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے؟ میرے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ کہاں گزرا ہے؟ کہا ٹینشن مت لے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جو میرے مدرسے کے پاس سے گزرتا ہے عذاب قبر سے بچانے والا ہے. ہاں بچہ اٹھ کر کے چلا گیا. کل آیا دوسرے دن تو ہنس رہا تھا. حضور غوث پاک نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا خواب میں ابا کو دیکھا ہے, کل خواب میں دیکھا تھا تو عذاب میں تھے, آج خواب میں دیکھا تو مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو میرے غوث کے پروگرام میں جو آتا ہے, میرا غوث اگر راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی اللہ کا کرم ہے اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. تو کہا شریعت اور طریقت ہے نا, تو جو حضور نے کہہ دیا وہ شریعت ہے. حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, پڑھو نماز ویسے ہی جیسے ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو کہا نماز کا حکم حضور نے دے دیا, یہ شریعت ہے. کہا فجر پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ کہا مصطفیٰ نے دیا. کہا ظہر؟ کہا مصطفیٰ نے دیا. کہا عصر؟ کہا مصطفیٰ نے دیا. کہا مغرب؟ کہا مصطفیٰ نے حکم دیا. کہا عشاء؟ کہا مصطفیٰ نے حکم دیا. کہا جہاں چیزوں کا حضور نے حکم دے دیا یہی شریعت ہے. کہا اچھا حضور نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہی طریقت ہے, وہی طریقت ہے. کہا طریقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت میں تو 5 ٹائم کی نماز دکھ رہی ہیں. فجر حضور نے پڑھنے کا حکم دیا, ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم پڑھنے کا حضور نے حکم دے دیا. لیکن حضور پڑھ کیا رہے ہیں نماز؟ دیکھو آقا علیہ السلام تہجد میں اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, فجر پڑھ رہے ہیں, فجر کے بعد چاشت و اشراق پڑھ رہے ہیں, ظہر پڑھ رہے ہیں, عصر پڑھ رہے ہیں, مغرب پڑھ رہے ہیں, مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں, عشاء پڑھ رہے ہیں, عشاء کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا حضور نے جو کیا, وہ جو فرما دیا وہ شریعت ہے, جو کر دیا وہ طریقت ہے. کتنے شریعت والے ہیں ان کو تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی, اور جو طریقت والے ہیں ان کو کنٹینیو عبادت میں رہنا پڑے گا. تو جو طریقت والا ہے بولے میں طریقت والا ہے, بولنا تہجد پڑھتا کیا؟ کیوں؟ کہا جو حضور نے کیا وہ طریقت ہے, مصطفیٰ نے تہجد بھی پڑھا ہے. بولو یار, تو کہا تہجد پڑھتا کیا؟ اگر تہجد پڑھتا ہے تو طریقت والا ہے. کہا تہجد کے بعد فجر پڑھتا کیا؟ اگر پڑھتا ہے تو طریقت والا ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے تہجد کے ساتھ فجر بھی پڑھی ہے, اور فجر کے بعد مصطفیٰ ذکر کر رہے ہیں, اور ذکر کرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں. خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا, جو فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, سورج نکل جائے اس کے بعد کھڑا ہو کر کے اشراق کی نماز پڑھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب فرماتا ہے. تو کہا طریقت میں تو کنٹینیو ثواب ہی ثواب, عبادت ہی عبادت ہے. ہاں تو بولے طریقت والا تو کیا پوچھو گے؟ تہجد پڑھتا کیا؟ فجر پڑھتا کیا؟ ظہر پڑھتا کیا؟ عصر پڑھتا کیا؟ مغرب پڑھنے کے بعد اوابین پڑھتا کیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ عشاء پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھتا کیا؟ کیونکہ حضور نے جو کہا وہ شریعت ہے, جو حضور نے کیا وہ طریقت ہے. طریقت میں کنٹینیو عبادت ہے, شریعت میں تو کم سے کم 5 ٹائم ہے. اگر آیا ہے سمجھ میں تو بولنا ہے یار, ایک دم سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ایک دم آیا ہے تو ایک دم سمجھنے والا سبحان اللہ بولو نا یار. ہاں یہ سمجھدار والا ہے جی. اب آگے کہا حضرت حقیقت کیا ہے؟ تو کہا غوث پاک کے قلم سے پوچھو. کہا کون قلم؟ کہا احمد رضا. کہا غوث پاک کے قلم؟ ہاں غوث پاک کے قلم. محدث اعظم کے چوچمی نے کہہ دیا, ہم سنیوں نے مان لیا. ہم لوگ حالات کو مجدد بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ بدایوں کے اسٹیج سے سب سے پہلے تاج الفحول کی موجودگی میں اعلیٰ علی رحمت رضوان کو مجدد کہا گیا ہے. مجدد نہیں مان رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ غوث پاک کا قلم بھی مان رہا ہے. کہا قلم کیسے مانا؟ کہا کہ چوچا والوں نے مانا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے. کہا مجدد کیسے مانا ہے؟ تو کہا بدایوں کے مشائخ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ہونے کا اعلان فرمایا ہے. اچھا ماریلا والوں نے کہا, ماریلا والوں نے یہ کہہ دیا خان زیادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا. سمجھے نا؟ تو اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مان رہے ہیں, کیونکہ ماریلا والے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں.
تو کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے حضرات یہ حقیقت کیا؟ تو کہا سنو حقیقت کیا ہے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ منافق لوگ نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آتے تھے ایسے مارتے صحابہ، آج کچھ پتہ ہے نوجوان کرتے ہیں یہ، ابے منافقوں کا انداز ہے، آتے صفوں میں کھڑے ہوتے خود نماز نہیں پڑھتے، سنیوں کی بھی نماز خراب کرتے۔ آج بھی کچھ منافق آتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں بھیا اپنی صفوں سے منافقوں کو اٹھا کے حضور نے پھینک دیا تھا تو ہم کو بھی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑے ہوں گے لیکن دمدار ہوں گے، تمدار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تھوڑے ہی اچھے تھے تو 313 تھے، لیکن پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی اللہ نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سمجھے نا، 313 تھے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی طاقت ہے۔ وہ اکیلا عمر شام گیا نہیں ہے، روم گیا نہیں ہے، لیکن جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو وقت کا روم کا بادشاہ وہ بھی کانپ جاتا ہے۔ معلوم ہے عمر کے حق بولنے کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا عمر میرا حق بولتا ہے، اس لیے اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سننے کے موڈ میں ہیں؟ رہا کرے تو سبحان اللہ بار بار بولتے رہا کریں۔ فارم ہاؤس لگا کے ہی اٹھیں گے۔ معلوم رہے کہ ربیع الاخر میں جو ہے 8 نومبر کو ایک پروگرام غوث پاک کے نام سے ہوا تھا، اسی دن یہ سنی پنجار گلی میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ بول بول کر کے جنت کا فارم ہاؤس بنا رہے تھے۔ فارم ہاؤس رہنے کا نہیں ہے بابا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کہا کیا عمر؟ کہا دیکھو عمر کا مقام، روم کا بادشاہ جو کانپ جا رہا ہے ہرقل، اس نے منصوبہ بنایا، کہا سب عمر کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو شام میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں، کہا عمر کا کام تمام ہونا چاہیے، لیکن اس پاگل کو کیا معلوم فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے 2 لوگوں کو روانہ کر دیا، بھیس بدل کر کے وہ لوگ مدینہ آئے اور مدینے میں ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد حضرت عمر کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اکیلے تشریف لائے ایک چٹائی لے کر کے، اور چٹائی بچھا دی، نیچے اینٹ رکھ دی، اور چٹائی پہ اینٹ پر تکیہ بنا کر کے اسے سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو رومی دونوں جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے کہا موقع بڑا اچھا ہے، سو رہے سلا دو۔ لیکن اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دیکھو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا، مقدمہ تفسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں ایک دن رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، دروازہ کھول کر کے پھاٹو پھاٹ دروازہ کو کھول دیا، ایک دم کھلا دروازہ، نماز پڑھ رہی ہے، اندر چور آ گیا، گھر کے اندر آیا، اور آنے کے بعد دروازہ بند نہیں تھا، کھلا تھا، پورا گھر کا سامان لپیٹ کر کے باندھ لیا، باندھنے کے بعد بھاگنے کے لیے چلا تو دروازہ بند، سامان رکھا، پھر مڑ کر دیکھتے آتا دروازہ کھلا۔ 3 بار ایسے ہوا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا مقدمہ تفسیر کبیر کے اندر، فرماتا 3 بار ایسا ہی کیا، تینوں بار جب سامان لے کے جانے لگتا دروازہ بند، اور جیسے ہی لگتا دروازہ کھل جاتا۔ ٹینشن میں آ گیا، اچانک ایک آواز آ رہی ہے، اے لے جانے والے آنے والے سن لے، جو بندہ یا بندی میرے اعمال میں مشغول ہو میں اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر اللہ کا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس لیے چٹائی پر لیٹے ہیں، دونوں نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جب اترنے لگے اس سے کیا کہتے ہیں درخت سے نیچے اترنے لگے، کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس روایت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصالۃ الخفان خلافت الخلفاء کے اندر لکھا، فرماتے جیسے اترنے لگے تھوڑا ہی سے چلے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شیر آیا حضرت عمر کے قدموں کو چاٹنے لگا ہے۔ حضرت عمر کے کیا بات ہے؟ ایک نعرہ حیدری کے ساتھ جوڑ کر لگائے، کیا؟ ہر صحابی نبی جنتی بولو نا، ہر صحابی نبی۔ ہاں جب بھی لگانے کا نعرہ ہے حیدری، ویسے ہی بولنے کا ہر صحابی نبی۔ ارے زور سے بولو، ہر صحابی نبی۔ ہاں کہاں کس نے کہہ دیا؟ احمد رضا نے کہا۔ احمد رضا اپنی طرف سے کوئی لکھتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے تو قرآن کی بولی بولتا ہے۔ ہاں کیسے قرآن نے کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنی، یہ سارے مصطفیٰ کے دوست ہیں، صحابہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ارے جس سے اللہ وعدہ کرے، ہم کون ہوتے اس وعدے پہ اٹیک کرے؟ سمجھے نا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ہاں تو راضی تفصیلی کھڑا ہو کر گالیاں دے تو سمجھ لینا یہ اس سے ناراض ہو رہا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور سنی ان سے راضی ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ ہاں اسی لیے اعلیٰ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہاں تو ان دونوں نے دیکھا، رومیوں نے کہا ہاتھ عمر کے تلووں کو پاؤں کو چاٹ رہا ہے، ہیبت طاری ہو گئی، رک گئے، معلوم ہے نیچے جائیں گے تو شیر کھا جائے گا۔ اس پاگل کو یہ نہیں معلوم جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آیت قتل کرنے کے لیے شیر تلوار نہیں چاٹ رہا ہے، بتا رہا ہے میں حضرت عمر کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں، میں حضرت عمر کا باڈی گارڈ بن گیا ہوں۔ جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو باڈی گارڈ کبھی شیر بن جاتا ہے۔ دیکھو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لشکر سے جدا ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے، جنگل میں چلے گئے، وہ ملک شام کا علاقہ ہے، اکیلے ہیں، سامنے ابو الحارث یعنی شیر کھڑا ہو گیا۔ اب شیر کو دیکھے تو ہمارا ہوپ جاب کھا اٹیک بھی آ سکتا ہے، صحیح ہے نا، اور نہ جانے کیا کیا گیلا ہو سکتا ہے، آؤٹ گوئنگ کا معاملہ مضبوط ہو سکتا ہے، آدمی جو ریچارج ہے ڈسچارج ہو جائے گا۔ لیکن وار سفینہ واہ، تمہاری عظمت پہ سلام، تمہارے جذبے کو سلام کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں آدمی ہوں، تم نے یہ کہا کہ میں نبی کا غلام سفینہ ہوں۔ ہاں نبی کا غلام سفینہ ہوں، جب آقا کا غلام بن گیا نسبت میں اتنی برکت ہے کہ جو شیر کھڑا ہوا تھا وہ بھی تم ہلانے لگا ہے۔ آگے آگے جا رہا، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، حضرت سفینہ پہنچ گئے لشکر میں، شیر واپس چلا گیا۔ ہاں کہا جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے سامان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ شیخ احمد زندہ فیل ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کو اگر مہمان بنانا ہے تو گائے کھلانی پڑے گی۔ حضرت غوث پاک نے دعوت دے دی، کہا میں تو آؤں گا آپ کا مرغا کھانے کے لیے۔ کوا نہیں چلتا، مرغا کھانے کے لیے آؤں گا، جو مرغا کھاؤں گا تو میرا جو شیر ہے اس کو گائے لگتی ہے، گائے کھائے گا وہ۔ ہاں حضور غوث پاک نے دعوت منظور فرما لی، لیکن وہی دسترخوان پر غوث پاک کا لنگر کھانے والا کتا بھی تھا۔ سبحان اللہ، غوث پاک کا لنگر کھانے والا، بریانی نہیں ہڈی کھا رہا ہے، اس کا بھی معلوم ہے غوث پاک کی بارگاہ سے ہڈی بھی مل جائے تو اس ہڈی میں بھی بہت طاقت ہڈی میں آ جاتی ہے، بڑا پاور آ جاتا ہے۔ جیسے ادھر چلا شیر گائے پہ حملہ کرنے کے لیے، دیکھو گائے کی کیسی حفاظت کر رہا ہے غوث پاک کا کتا، کیسی حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت اس کو کہتے ہیں کہ شیر چلا حملہ کرنے کے لیے، ادھر کتا چل رہا ہے، شیر گائے کے پاس پہنچا بھی نہیں، کتے نے حملہ کر دیا، شیر کو تو پھاٹے میں بدل کے رکھ دیا۔ ہاں تو معلوم یہ ہوا جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سامان کی بھی حفاظت فرماتا ہے نا، تو اس کے سامان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چومتے ہوئے شیر کو دیکھا، چاٹتے ہوئے دیکھا، شیر چلا گیا، دونوں نیچے اترے، حضرت عمر جاگ گئے اور جیسے ہی جاگے تو قدموں میں گر گئے، کہا کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کر دیجئے۔ حضرت عمر سو کے اٹھے تھے، کہا معاملہ کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہا اس وہ دیکھ لیا جو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا کہ شیر آیا آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہا تھا، تو ہم سمجھ گئے جس کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے شیر آتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ کا شیر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ کا شیر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ مشرف اسلام ہو گئے، دونوں آئے تھے مارنے کے لیے، عمر بھی آئے تھے مارنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ نے کفر کو مار دیا۔ ہاں تو کہا حقیقت شریعت یہی چل رہے تھے نا، کہا حضور نے جو کہہ دیا وہ کیا ہے؟ بول گئے کیا؟ جب تک آپ لوگ نہیں بولو گے میں پوچھتا رہوں گا، جو حضور نے کہہ دیا وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے یار، آج ایک مسئلہ سیکھ لیا آپ نے۔ کہا ایک مسئلہ سیکھنے کا فائدہ، کہا کہ چوچا کے شہنشاہ سے پوچھتے ہیں، کہا کون شہنشاہ؟ کہا مخدوم پاک۔ میرا مخدوم لطائف سبھی کے اندر فرماتا ہے جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے نا۔ تو شریعت سیکھ لیا۔ کہا طریقت کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے کیا، جو حضور نے کیا، جو کیا وہ طریقت ہے، جو کہا وہ شریعت ہے۔ کہا کرتے اور کہنے کے درمیان ایک کیفیت آتی ہے۔ کہا کیفیت کیا؟ تو کہا اس کا اندازہ اس سے لگاؤ منافق آئے نماز پڑھنے کے لیے دھکا مار رہے، سب کو خراب کر رہے،
تو حضور نے ان کو نکال کے پھینک دیا. پہلے تنبیہ کیسے کی؟ اترونھا ہنا قبلتی، بخاری کی حدیث پاک کتاب الصلاۃ. حضور نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ آگے ہے تو خالی آگے دیکھ رہا ہوں؟ آقا فرماتے نہیں، انی اراکم من ورائی کما اراکم امامی. آقا فرماتے سنو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. واللہ لا یخفی علی رکوعکم وخشوعکم. حضور نے فرمایا سنو، تم رکوع میں دھکا مکی کر رہے ہو تو تمہارا رکوع بھی مجھ پر نہیں چھپا ہوا ہے، اور کون کی نیت سے مسجد میں آ رہے ہو تمہاری نیت کو بھی میں جانتا ہوں. حضور نیت کو بھی جانتے. کہا اچھا نماز پڑھتے پڑھتے یہ کیفیت آتی ہے؟ کہا آتی ہے. کہا جب یہ کیفیت آ جائے تو اسی کو حقیقت کہا جائے. غور سے یار. ہاں بولے میں حقیقت والا تو بولنا نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے دیکھ پاتا کیا؟ بے پیچھے دیکھتا کہ پیچھے کون مکہ مارنے کے لیے کھڑا ہے؟ دیکھ پاتا. یہ تو پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتا. پیچھے تو چھوڑو، پیچھے کیا دیکھے گا؟ آگے نہیں دیکھ پاتا ہے، آگے بھی نہیں دیکھ پاتا. لیکن جب اللہ والا کوئی بندہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عصا کو ٹیوب لائٹ کی طرح چمکا دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ حقیقت. نماز میں تینوں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ارے ہاں یا نا؟ نماز میں تینوں آ گئے تو کہا حضرت معرفات. کہا نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر اتنے واجبات ہیں، نماز میں اتنی سنتیں ہیں، نماز میں اتنے مستحبات ہیں، نماز کے اندر یہ کرو کہ نماز ٹوٹ جائے گی. کہا یہ جتنی معلومات مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے اسی معلومات کا نام معرفت ہوا کرتی ہے. بہت سلو بولے، سمجھ میں کم آیا کیا؟ ہاں اتنا بولو کہ بھوک لگ جائے اور جب لنگر شروع ہو جائے تو جم کے کھانے کا. نہیں کیونکہ میرے غوث کا لنگر ہے یار. ادھر والا تو کھا ہی نہیں پاتا بیچارہ. کہاں سے کھائے؟ غوث کا نام لے لیا گیا، شیطان کہاں سے آئے گا؟ جہاں میرے غوث کا نام لے لیا جائے. جنات کے بادشاہ نے وعدہ کیا، جنات کے بادشاہ نے میرے غوث پاک سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کا مرید اور غلام ہوگا ہمارے گروپ میں سے کوئی اسے پریشان نہیں کرے گا، نہ اسے نقصان پہنچائے گا، نہ گھر میں نقصان، نہ مال میں، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، کہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. کہا اچھا غوث پاک سے جنات کے شہنشاہ نے وعدہ کیا ہے تو کہا کلیئر ہو گئی بات. یہ غوث پاک کا نمبر ہے. جو ادھر کا آدمی ہوتا ہے نہ انسانوں میں نہ جناتوں میں ہے، کہیں اور سے آیا جس کو ایلین کہا جائے یا بیلین کہا جائے، وہ آدمی غوث پاک کے لنگر پہ اعتراض کرتا ہے. لیکن الحمدللہ جو غوث پاک کا مرید ہے وہ کھاتا ہے، غوث پاک کا کتا بن کر کے دوسروں پہ برابر حملہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو کہا معرفات، جتنی معلومات دے دی اسی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار. نماز کے اندر چاروں ہے کہ نہیں؟ اب آپ باباؤں کی ببلی نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ ہیں بابا جی لوگ سامنے نہیں، اسی لیے نہیں جمتی. کیوں؟ کہا وہ طبیعت سے بولتا بابا، اور مولانا جب بھی بولتا تو شریعت سے بولتا ہے. مولانا بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے، مولانا بولتا ہے تو حدیث بتاتا ہے، مولانا بولتا ہے تو بزرگوں کے اقوال بتاتا ہے. اور یہ بابا جی دل میں جو آتا ہے وہ بتا دیتا ہے. یہ کہ نہیں؟ ہاں اب تو کچھ باباؤں میں بھوت چڑھا ہوا ہے عورتیں بننے کا. بتایا تھا نا جب آیا تھا کڑا، پہلے کسی مرد کو چوڑی خالی دکھا تھا، میری مردانگی کو للکار رہا ہے. ایسے کرتے تھے کہ نہیں؟ آج برابر بابا جی کڑا پہن رہے ہیں اور خوش ہیں. یہ بابا لوگ جن کو مرد بننے کا سلیقہ بھی نہیں آیا وہ بابا بن گیا. ارے معلوم ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مکمل مردانگی کا اظہار کرتا ہے. سرکار رابعہ بصریت ولیہ ہیں تو ہم کہتے ہیں مکمل اپنی نسوانیت کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ جو ولی اللہ کا ہوتا ہے وہ عورت کی طرح نہیں بنتا، اور جو اللہ کی ولیہ ہوتی ہے وہ مردوں کی طرح نہیں بنتی ہے. حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جو مردوں کی طرح بنے عورت، اور اس مرد پر لعنت جو عورت کی طرح بنے. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور. آج ایک سوال ہوا بیچ میں، پرسوئی ناسک میں ایک نوجوان کے بارے، لڑکی کے بارے میں سننے میں آیا، اس نے جنڈر چینج کرا لیا. مطلب لڑکی سے لڑکا، لڑکی سے لڑکا. بولے وہ امریکہ گیا تھا وہاں سے چینج ہو کر کے آیا. یہ آپریشن کرا کے آ رہا. ابے تجھے اللہ نے لڑکی بنایا لڑکی بن کے رہا ہے، اور تجھے لڑکا بنایا لڑکا بن کے رہا ہے. کہا نہیں بنوں گا تو کہا ٹھیک ہے پھر تو اللہ کی لعنت ہوگی تیرے اوپر. ہر قدم میں لعنت ہے.
समझ रहे कि नहीं? बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी नहीं होती। मतलब आसान लफ्जों में कहो, ना उधर का रहा ना इधर का रहा, बीच में आके लटक गया। अब बीच में कौन होता, समझ रहे हैं ना? बीच वाला हर जगह नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहते अकीदे में बीच वाला मत बनो, अकीदे में बीच वाला मत बनो। जब भी बनो तो पक्का सुन्नी बनो, समझे ना? पक्का बरेलवी बनो, इमाम अहमद रजा वाला बनो। समझ रहे ना? जितनी हमारी सरकारें हैं सब पक्के सुन्नी रहे, समझ रहे ना? चाहे कादरी सरकार हो, चाहे चिश्ती दूल्हा हो, चाहे बरकाती शहजादे हो, चाहे जो हो, अल्लाह ताला ने सबको सुन्नियत का प्रचारक बनाया है। अब तो नक्शबंदी लगा के अला बना रहा है। अबे मैं पक्का नक्शबंदी बैठा हूँ, जोर से तो बोल दो यार। मेरे आला हजरत को 7 नक्शबंदी सिलसिले से खिलाफत रही है। जो रज़वी है वो नक्शबंदी है, बोल दो ना। अच्छा एक चीज हो, जो रज़वी है वो चिश्ती भी है। हाँ, तो हमको ये बोल करके मत डराना, मैं वो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो आला हज़रत वाला है वो भी चिश्ती है। कहा कैसे? कहा समझो, समझने का मूड है तो। कहा कि चौथा में कौन सी चिश्ती सिलसिला चल रहा है? कहा महाराणा ने कहा चिश्ती सिलसिला चल रहा है। कहा हो कि चौथा भी चिश्ती है और महाराणा भी चिश्ती है। कहा वाह क्या बात है, आला तो खिलाफत कहाँ से आई? कहा महाराणा से। कहा आला ने बता दिया, मुझसे बड़ा चिश्ती कौन होगा यार? इसीलिए नक्शबंदी चिश्ती साहब आला को मानो, कादरी फैजान भी मिलेगा, चिश्ती आकाओं का फैजान भी मिल जाएगा और नक्शबंदी सिलसिले का भी फैजान मिलेगा। समझ में आया ना जी? तो जेंडर चेंज कराने की बात चल रही। तुम आज जाके ऑपरेशन कराते हो, मेरा गोश्त तो ऐसे ही अगर चाहे तो बदल देता है। जोर से बोलो, सुना रहा हूं मैं। असरार के अंदर अल्लामा शतनौफी अलैहि रहमतुल इस्लाम ने लिखा, फरमाते हैं हाँ, एक शख्स हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया और आने के बाद कहता सरकार वो दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला बेटा अता फरमाए। गौसे पाक ने दुआ की, बेटी हो गई। जब बेटी हो गई तो वो गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और कहता सरकार बेटा नहीं बेटी हुई है। गौसे पाक ने फरमाया जा सही से दे, वो बेटा होगा। जब जाकर के देखा तो अल्लाह ने उसे बेटा बना दिया था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बात याद रखो, आप गर्दन लंबी कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप मोहब्बत नहीं करते होंगे, समझ रहे ना? हमको मोहब्बत का तरीका भी मालूम है। हजरत आते हैं, आपको ठंडे बैठ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलने के बाद शाम की क्या मजाल की वो अपनी रोशनी दिखाए, समझ ना? तो मेरे आका का सूरज, गौसे पाक का शहजादा आएगा ना तो ये खुद ब खुद खामोश बैठ जाएगा। टेंशन मत लो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो। की शान शरीयत और तरीक़त और हकीकत और मार्फत चल रही थी ना। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो यार, भूल गया। तो नमाज में चारों चीजें है कि नहीं? अब रोजे में कहा शरीयत कहाँ है, तरीक़त कहाँ है, हकीकत कहाँ है, मारिफत कहाँ है? कहा रोजे में सुनना है तो सुन लो। रोजे में शरीयत क्या है? कहा मुस्तफा ने जो कहा वो शरीयत है, जो मुस्तफा ने किया वो तरीक़त। आधे दिमाग से मत सुनो वरना मैं बोलूंगा बियास, आप सुनोगे पियास तो लफड़ा हो जाएगा। समझ रहे ना? पूरे दिमाग से सुनो, नहीं सुनने का मूड है बता दो मैं बैठ जाऊं, आप भी चुप मैं भी चुप। हाँ, खामोश जलसा, जलसा सुकूतिया, ऐसा जलसा हो जाएगा। एक बार सुभान अल्लाह बोल के माहौल गरमा दीजिए यार। पिंजार गली में लग रहा है कि धूमें मची है यार, क्या बात है। एक बार और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा रोजे में मैं भी तो डबल माइंड हो जाता हूँ। पाकिस्तान है, पास आओ सिमट के बैठो, अपना हिंदुस्तान है। पास आओ सिमट के बैठो, अपना हिंदुस्तान है। तो कहा रोजे में शरीयत कहाँ है, तरीक़त कहाँ है, हकीकत कहाँ है, मारिफत कहाँ है? कहा जो हुजूर ने कहा वो शरीयत। कहा रोजे में शरीयत दिखाता मैं। कहा कैसे? कहा ऐसे हुजूर ने फरमाया सहरी खा, तो कहा सहरी खाया। कहा हुजूर ने फरमाया रोजा खोल, इफ्तारी किया, तो कहा सहरी खाना इफ्तारी करना ये मुस्तफा के कहने से हो रहा है, तो इसी को शरीयत कहा जाता है। कहा हुजूर ने तरीका, तो क्या हुजूर ने क्या किया था? कहा सुनो ना, 100 में मिसाल आका अलैहिस्सलाम न सहरी में कुछ खा रहे हैं न इफ्तारी में कुछ खा रहे, कुछ खा ही नहीं रहे। बुखारी की हदीस है पाक, कुछ खा ही नहीं रहे। साहबा ने देखा, देखने के बाद हुजूर से वो साहबा की कमजोरी देखी गई, साहबा ने नकल करना शुरू कर दिया, वो भी बगैर सहरी के चल रहे। हाँ तरीका
چل رہے حضور نا تم کھاؤ جا کر کے، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو حضور نے کیا حکم دیا؟ سحری کھاؤ، افطاری کرو، کہا یہ شریعت ہے، اور کہا جو حضور نے کیا وہ طریقت ہے۔ تو نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطاری میں کچھ کھایا۔ اب اگر کوئی شریعت والا ہوگا تو وہ سحری میں کھائے گا، افطاری میں کھائے گا۔ جو طریقت والا ہے اس کو نہ سحری میں کچھ بنتا ہے نہ افطاری میں کچھ بنتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے جب روزہ رکھا تو نہ سحری میں کچھ کھایا تھا نہ افطاری میں کچھ کھایا۔ اب اگر کوئی بولے میں طریقت والا، تو کھانا مت دینا۔ کیا مت دینا؟ کھانا مت دینا۔ سحری میں نہیں ملنا چاہیے، کہا ارے کھانا دو نا، ارے تو طریقت والا ہے نا رے بھیا، کھانا تو شریعت والوں کو ہے، افطاری کا سحری کا، تو طریقت والا ہے، بغیر کھائے پیے سحری، بغیر نہ سحری کرنا ہے نہ افطاری کرنا، کنٹینیو روزہ رکھ۔ سمجھ میں آ گیا؟ آیا ہے تو پنجار گلی خاموش کیوں ہے یار؟ جی آ گیا؟ اب کہا حضرات سحری میں کھا لیے تو شریعت، حضور نے کہا تھا اور سحری میں نہیں کچھ کھائے تو یہ طریقت ہے۔ کہا حقیقت کیسے ہے؟ کہا دیکھو حضور فرما رہے ہیں لی قوت روحانیہ، میرے لیے ایک روحانی طاقت ہے، میں جب سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے۔ کہا جب آدمی شریعت اور طریقت میں چلتا ہے تو یہ منصب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ حضور غوث پاک کی زندگی دیکھو، حضور میرے غوث پاک کھا ہی نہیں رہے کچھ، نہ کچھ کھا رہے نہ کچھ پی رہے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے بے حق کا یا عبد القادر کل، وہ بے حق کا یا عبد القادر اشرب، اے عبد القادر تجھے میری عزت و جلال کی قسم کھا لے، تجھے میری عزت و جلال کی قسم پی لے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سحری میں کچھ کھایا، افطاری میں کھایا تو یہ شریعت ہے، نہیں کھایا نہیں افطاری کی یہ طریقت ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، تو الحمدللہ اس وقت اللہ تعالی حقیقت کی منزل عطا فرما دیتا ہے۔ کہا حضرت ایک سوال دماغ میں آ رہا ہے، ہم جو کھاتے ہیں سب اللہ ہی تو کھلاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں آج جو آپ کھانا کھاؤ گے وہ کون کھلاتا ہے؟ ہاں اگر کوئی بولے نہیں میں کھا لیتا نا، تو میں بولوں گا سب کچھ موجود ہوتا ہے، بیڈ پہ پڑے ہوتے ہو، کھانا حلق کے نیچے نہیں جا رہا، تو کہا کس کی وجہ سے جا رہا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو رہا تو بندہ کھا رہا، صحیح ہے نا؟ تو اللہ ہی کھلاتا ہے نا، تو کہا اس میں کیا ہے، ہم تو سب حقیقت والے ہو گئے، صحیح ہے نا؟ اللہ کھلا رہا ہے، تو کہا فرق ہے، سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ایک وہ منصب آتا ہے کہ رب کو پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ کھا لے، رب کو پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ پی لے۔ تو جب یہ منزل آ جائے کہ اللہ کو پسند ہو کہ کھائے بندہ پیے بندہ، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے حقیقت کا بندہ بنا دیا ہے۔ تو شریعت طریقہ سمجھ میں آ گئی؟ جو سحری میں کھانا یہ شریعت ہے کہ طریقہ؟ سحری میں کھانا، سحری کھانا یہ شریعت ہے کہ طریقہ؟ اور سحری میں کچھ نہ کھانا شریعت کی طریقہ؟ ہاں کہا افطاری میں کھانا یہ شریعت ہے کہ طریقہ؟ ہاں کہاں سے افطاری میں کچھ نہ کھانا یہ کیا ہے؟ اب کوئی آ جائے طریقت والا تو لفڑے میں آ جائے گا، ہے نا؟ ارے حضرت بھکا مار دو کہ مصباحی صاحب، تو مصباحی صاحب بھکا نہیں مار رہے، تو خود بھکا مار رہا ہے، کیونکہ شریعت میں رہتے رہتے طریقت میں کیوں چلا گیا؟ جب تجھے معلوم ہے اس گلی میں لنگر چل رہا ہے تو اسی میں آنا، اس گلی میں کیوں جا رہا جہاں لنگر نہیں چل رہا ہے؟ تو تو جا کر کے غلطی کر رہا ہے نا، تجھے معلوم ہے شریعت کی منزل میں رہنے میں ملے گا تو شریعت میں رہے، طریقت میں گیا تو بھوکا رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہا حضرات معرفت، روزے میں معرفت کیسے ہے؟ کہا روزے میں معرفت، حضور نے روزے کے بارے میں جو معلومات دی ہے، کب سے کب تک کا روزہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں عید کے دن رکھتے ہیں 9 بجے تک کا روزہ، ہے نا؟ بولے 29 کا چاند نکلا ہوا ہے، 29 کا چاند نکلا ہے، 29 کا چاند، تو آج جو عید کا دن ہے میں 9 بجے روزہ کھولوں گا۔ ابھی یہ کون سا روزہ ہے؟ قرآن تو کہہ رہا اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھ رات ہونے تک، سورج ڈوبا تو پرمیشن ملا۔ یہ 9 بجے کون سا سورج ڈوب رہا ہے بھائی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب آپ ہی بتائیے غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ لے عید کے دن روزہ 9 بجے کھولنا صحیح ہے کہ غلط؟ ہاں سمجھ کے بولو۔ ہاں پوری رامائن کرتا ہم یہی نہیں معلوم کہ سیتا مرد یا عورت؟
समझ में आया कुछ? तो समझ के बोलने का यार, ऐसे नहीं हूँ हाँ। समझ में आया, हम लोग इंसान हैं, इंसान को अल्लाह ने कुव्वते फिक्रिया अता फरमाई है, इसीलिए नातिक है, नाहिक नहीं है और नाफे भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? नाहिक बनेंगे तो मसला हो जाएगा जी। शरीयत दो तरीका समझ में आ गई। तो मेरे गौसे पाक ने क्या फरमाया, जो बोले शरीयत अलग है तरीक़त अलग है वो पागल है, शरीयत से निकला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदाइशी वली रहा, फिर भी मैं पहले हाफिज कुरान बना हूँ, बाद में आलिम दीन बना हूँ। और हुजूर गौसे पाक पूरी जिंदगी फतवा लिखा करते थे, पूरी जिंदगी, मतलब मुफ्ती वक्त भी है, मुफ्ती भी है। और हुजूर गौसे पाक से बड़ा मुक़र्रिर कोई नहीं। आज का मुक़र्रिर तो आदमी को देख के बोलता है, मेरा गौसे पाक मुक़र्रिर आदमी को देख करके नहीं बोलता, अल्लाह की रहमतों को देख देख करके बोल रहा है। और जब बंदा अल्लाह की रहमत को देख करके बोलता है तो एक हो तो वैसे ही तकरीर होती है, 1000 हो तो भी वैसे ही तकरीर होती है, तादाद को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मालूम है ये एक एक मिल करके खतरा खतरे से मिलेगा तो दरिया बन जाएगा। एक आदमी आ जाएगा, कल 2 आएंगे, कल 3 आएंगे। गौसे पाक ने जब तकरीर करनी शुरू की थी, तादाद थोड़ी है, लेकिन एक वो वक्त आया कि आपकी तकरीरों में, नसीहतों में 70,000 का मजमा हुआ करता था। अब माइक की जरूरत भी नहीं होती। 70,000 जहां तक देखो नजर चले वहां तक आदमी दिखे, इतना मजमा होता है। लेकिन बगैर माइक के मेरा गौसे पाक जैसे आगे वाले को सुनाता है वैसे आखिर वाले को भी सुना रहा है। और गौसे पाक की महफिल की शान ये है कि लोग तो सुनने के लिए आते ही हैं, मेरा नबी खुद तशरीफ ला रहा है। देखो बाजतुल असरार के अंदर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, चहीते शागिर्द है, जिनका नाम अली हीती है। अली हीती, ये अली हीती रहमतुल्लाह अलैह महफिल में बैठे हैं। कभी कभी बयान सुनते सुनते आदमी झपकियां मार देता है, होता है ना, नींद आती है। और हमारी नींद तो हमको कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं है। सही है कि नहीं? शहरी में खाने के लिए बराबर हर घर वाला उठता है, सही है ना? औरतें बराबर उठाती हैं, मर्द बराबर उठाता है। क्यों? खाना है ना, नमाज के लिए नहीं उठाता। अगर मालूम हो जाए लंगर गौसे पाक का फजर में है, फजर से पहले सब उठेंगे कि नहीं उठेंगे? लंगर है, छोड़ने का नहीं। मतलब गौर करने वाली बात, हम लोग लंगर के खाली दीवाने हैं यार। अफसोस का मकाम है, लंगर के दीवाने हैं खाली। लंगर खाना मिल जाए अगर 3 बजे तो भी हम उठ जाएंगे। नहीं यकीन आता तो शादी वालों से पूछो जिनके हालात में खाना होता है। 12-1 बजे निकाह होता है, खाना कब हो रहा? 4 बजे हो रहा, जाके सो जा रहा है। शहरी में बराबर उठ रहा है। कितना अफसोस का मकाम है मालूम। और आज हर बंदा खूबसूरत बनने के लिए मर रहा है। लड़की से पूछो, बोला ब्यूटी पार्लर में जाने का है क्योंकि सहेली की शादी है। और हमारे नौजवान, नहीं जाने दो, हमारी बेटी अच्छी है। अरे प्यारे, तेरी बेटी घर से निकल रही, कहां जा रही है नजर रख। मालूम है तेरे घर की इज्जत है, तेरे घर की अमानत है, तेरे घर की शान है, तेरे घर का वकार है। अगर बच्ची बिला वजह बाहर निकल रही है तो उस पर नजर रखने की जरूरत है। और मेरी माए बहने अगर सुन रही है तो सुने, अपने आप को पहचानो। तुम किसी की शान हो, तुम किसी का पहचान, किसी की पहचान हो, किसी का वकार हो, किसी की इज्जत हो, किसी की घर की जीनत हो। याद रखो, अगर तुमने गलत कदम उठाया है तो तुम्हारा बाप परेशान हो सकता है, तुम्हारा भाई परेशान हो सकता है। मालूम है जो जवान लड़की घर से निकलती है, गैर के साथ भाग रही है, अजनबी के साथ जा रही है, मैं उस बहन से कहता हूं, बहन जरा अपनी छोटी बहन की तरफ नजर दौड़ा ले। तूने गलत कदम उठाया, अब तेरी बहन का रिश्ता लफड़े में आया कि अब जब भी लोग देखने जाएंगे, अरे इसकी बहन भगोड़ी थी, ये भी भाग गई, तब क्या होगा? तो अब तेरे बाप को कैसा महसूस होगा? वही तेरा बाप जो अपने अरमान की कुर्बानियां दे दे करके तेरे अरमान को पूरा करता था, वही माँ अपना कपड़ा छोड़ करके तुझे, तेरे लिए कपड़ा सिला करके दिया करती थी, वो माँ जो अपना निवाला निकाल के तुझे खिलाती थी। जरा सोच तेरी माँ का हाल क्या होगा, तेरे बाप का मामला कैसा हो जाएगा। इसलिए दुनिया में ये खुराफातें छोड़ो और अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन, हे नबी की अज़वाज मुतहरात घर में रहा करो। तो आका अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा है जिनका नाम हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इनसे लोगों ने, इनसे कुछ औरतों ने कहा, ए सौदा,
عمرہ کرنے چلو گی مدینے سے مکہ؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہا اگر عمرہ نہیں کرنا تو حج کرنے چلو گی؟ کہا میرا جو فرض حج تھا میں نے کر لیا حضور کے ساتھ، اور جو میرے اوپر عمرہ سنت تھا میں نے حضور کے ساتھ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر میں رہو، تو اللہ کا حکم میں مانتی ہوں اور میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی زوجیت میں داخل فرمایا ہے۔ سوچو منصب کیا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ گھر سے حج کرنے کے لیے نہیں گئے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے، کیوں؟ بے پردہ ہونا پڑتا تھا، لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا۔ نفل عمرہ نہیں جا رہی، نفل حج کرنے کے لیے نہیں جا رہی، ذرا سوچو آپ۔ اور ہمارے یہاں تو نکلنے دو۔ میں ایک چیز ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرمائے، ہمارے یہاں بھی، آپ کے یہاں، سب کے یہاں پیدا فرمائے۔ ایک بات بتاؤ، لڑکی، عورت یا لڑکی یا جو بھی عورتیں ہیں جو شادی کے دن کھانا کھانے کے لیے، ولیمہ کھانے کے لیے جب جاتی ہیں، دعوت کھانے کے لیے بن سنور رہی، وہ کس کے لیے بن سنور رہی؟ بتاؤ مجھے آپ بتائیے، شوہر کے لیے کہ اجنبی کے لیے؟ اگر شوہر کے لیے بنتی سنورتی تو گھر میں بھی بن سنور کے رہتی نا، لیکن وہ تو بن سنور کے باہر جا رہی ہے نا۔ معلوم اگر عورت غیر کے لیے بنتی سنورتی ہے تو میک اپ کا سامان لا کر دینے والا مرد بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے سامان فراہم کیا تب اس نے میک اپ کیا۔ لیکن اگر عورت نے اپنے شوہر کے لیے سن بناؤ سنگار کیا تو یہ آقا علیہ السلام کو پسند ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا مبارک بات کی حقدار ہے وہ خاتون جس کو اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو گھر کا ماحول ذرا دیکھو آپ جی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر، علی ہیتی رحمت اللہ علیہ سو گئے بیٹھے بیٹھے تقریر میں، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک منبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ بولتے ہیں خالی نعت خواں کے لیے حضور نے منبر لگایا، برا مت ماننا کوئی نعت خواں دیا تو ہے نا، برا مت ماننا، ورنہ برا لگنے کا رواج چل پڑا ہے، حق بول دو تو برا لگ جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر برا لگ رہا ہے تو مان کر ہی اچھے ہو جاؤ یار، برا مان کے ہی اچھے ہو جاؤ، ہے نا، ٹھیک ہے برا مان جاؤ۔ انہوں نے کہہ دیا میں ان کی بات برا مان کر کے اچھا ہو گیا۔ نعت قبول آتے آسان کے لیے ممبر حضور لگاتے تھے، میں نے کہا آتے آسان کے لیے حضور نے ممبر لگایا یہ دیکھ لیا، لیکن مصطفیٰ نے اپنی شان میں تقریر کرنے والے ابو بکر کے لیے عرش اعظم کے سامنے کرسی عطا فرمایا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ کرسی عطا فرمایا، کہا ہاں دیکھو حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، ابن عساکر کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا روض محشر ممبر کے سامنے، عرش الہی کے سامنے دو نور کے ممبر ہوں گے، اور دونوں نور کے ممبر کے درمیان ایک نور کی کرسی ہوگی۔ ایک نور کے ممبر پہ مصطفیٰ ہوں گے، دوسرے نور کے ممبر پہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور کرسی پر جس کو بیٹھایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، اور فرشتہ نعرہ لگائے گا واہ کیا شان ہے صدیق کی، کیا مقام ہے، کیا شان ہے صدیق کا، کہ ایک طرف بیٹھا خلیل ہے، دوسری طرف بیٹھا حبیب ہے، بیچ میں بیٹھا اللہ کا صدیق ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پہلے خطیب ہیں حضور کی شان میں قصیدہ پڑھنے والے، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے حضور کی شان میں جس نے تقریر کی وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور وہ بھی کہاں؟ مکے کے اندر۔ اچھا یہ مت سمجھ لینا ہم اس بھائی صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں، نا سمجھا رہا ہوں، خالی سمجھا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ تو بس خالی جس کا رواج چل پڑا چلنے دو، تلاوت اچھی ہو رہی، بڑا مزہ آ رہا، 1 روپیہ کوئی نظر نہیں دیتا قاری کو، سمجھ ہے نا، اسی لیے بچے قاری بننا پسند ہی نہیں کرتے، حافظ بننا پسند ہی نہیں کرتے، کیا بننا ہے؟ نعت خواں۔ معلوم ہے 500 کی نوٹ مل جائیے ایک جلسے میں تو روز کا کام اپنا ہو جائیے نا، صحیح ہے نا؟ غور کرو ہم نے ماحول کیا بنایا ہے یار۔ آپ کا بچہ اگر ناظرہ پڑھنے جاتا ہے مولانا ربیع اللہ کے پاس، مولانا ربیع اللہ کے پاس مدرسہ نورانیہ میں گیا پڑھنے کے لیے، آیا اگر اس نے ایک کلمہ سنایا اور آپ نے اگر 500 کی نوٹ اس کو دکھا دیا تو کل دوسرا کلمہ یاد کر کے آ جائے گا، معلوم ہے نا 500 ملتا، ہاں اسی لیے کہتے ہیں تراویح میں اگرچہ فکس نہیں ہے لیکن اچھا نظرانہ دو یار۔ میں حافظ نہیں ہوں بھیا، نہیں بولنا اپنے لیے، نہیں میں حافظ نہیں ہوں، میں سب حفاظ کی طرح سے کرو، ایک ماحول بناؤ، ماحول بناؤ۔ آپ 1 گھنٹے کی تقریر میں 5000 دے رہے ہو نا، 1 مہینہ وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو 5000 کے ساتھ جوڑو کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ کم سے کم کتنا؟ 1.5 لاکھ۔ ہم دے کتنا رہے ہیں؟ ان کو 5000 دے دیا، خوش اور مقری صاحب بڑی دعائیں دے کر کے گئے، کیوں رے بھیا؟ وہ تراویح سنا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، روز دعا کر رہے تھے، نہیں سنا تھا کیا؟
ارے قرآن پڑھ کے دعا کر رہے تھے. وہ قرآن کہ جہاں پڑھ دیا جائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان, اور جہاں سے شیطان بھاگتا ہے دعا کرو اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے. تو یار تھوڑا خدمت کرو, اچھے سے کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ابھی مدرسے کا چندہ بھی ہوگا, 500 کی نوٹ تیار رکھنا. بولے حضرت 500 لے رہا ہے, ہم نے کہا 500 سے بھی زیادہ لینا چاہیے. 365 دن ہوتے ہیں, ایک دن کے حساب سے جوڑو نا. کیا ہے یار 1 روپیہ ایک دن کا, تو 365 روپیہ تو ڈالو کم سے کم. کام ہے پنجتن کا ماننے والا, 365 کیوں دوں, میں تو 5 دوں گا. ہم نہیں بولیں گے بولنے کا, بولو نا. ہاں مدرسے میں لگا, فائدہ کیا ہوگا؟ جلسے میں لگا دیا 1 گھنٹے میں کام ہو گیا, دین سیکھے کہ نہیں سیکھے, لیکن مدرسے میں لگایا پوری زندگی کام ہوتا رہے گا دین کا. یار لگانے کا بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے مسجد مدرسے میں لگوایا, کہا کیسے لگایا؟ آقا فرماتے دیکھو یہ صفہ چبوترا, چبوترے میں پڑھنے والے. کہا جو چبوترے میں حضور کے پاس پڑھتے تھے وہ لوکل بچے نہیں تھے, وہ مدینے کے باہر تھے, مدینے کے باہر سے آئے تھے پڑھنے کے لیے. حضور کے مدرسے میں 2 بچے رہتے تھے پڑھنے والے طالب علم. ایک وہ طالب علم ہوتا جو مدینے کا رہنے والا ہوتا, اور ایک جو مدینے سے باہر آیا ہوتا. حضور نے لیکن مدرسے میں کھانے کا مطبخ نہیں چلوایا, ورنہ حضور چاہتے تو شاندار مطبخ چلتا. زور سے یار. مدرسے کا کچن شاندار چلتا, جاندار چلتا, کیونکہ مصطفیٰ چلائیں. اور جب مصطفیٰ دنیا کا نظام چلاتے تو اتنا بہتر چل رہا ہے, اتنا اچھا چل رہا ہے تو کیسا چلتا. لیکن حضور نے موقع دیا, کیوں؟ یہ لوکل جو ہے یہ تو کھا لیں گے اپنے گھر میں جا کر کے, لیکن جو باہر سے پڑھنے آئے روز اگر میں کھلاؤں گا تو یہ برکت کیسے لے پائیں گے؟ اس لیے مدینے والوں کو برکت دینے کے لیے مصطفیٰ نے کچن کا اہتمام نہیں فرمایا, بلکہ اعلان کرتے اگر دین کا کھانا بنا ہے تو ایک کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. ایک بار بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس کے گھر میں 3 کا کھانا ہے وہ 1 کو لے کے جائے, 6 کا کھانا وہ 2 کو لے کے جائے, 9 کا کھانا ہے تو وہ 3 کو لے کر کے جائے. ابو بکر کہتے میں 3 لوگوں کو لے کر گیا, میں 3 لوگوں کو لے کر کے گیا, لیکن خود گھر نہیں گئے, اپنے بیٹے عبد الرحمان کے حوالے کر دیا. سمجھ میں باتیں آ رہی نا؟ ہاں کچھ نیا ہے کہ پرانا ہی ہے یار؟ نیا مل رہا ہے کہ پرانا مل رہا ہے؟ نیا مل رہا تو نیا سبحان اللہ بولو نا یار. ایک بار اور کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ بولو کہ دھوپ میں پاور آ جائے. درود پڑھ کے جب پاور آ سکتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے سے بھی پاور آتا ہے. اسی لیے کہا ہے حالات فرماتے تھوک کو گندی جگہ مت پھینکو. کہا کیوں؟ کہا زبان سے تھوک لگ کر کے آیا. کہا کون سی زبان؟ کہا یہ وہی زبان ہے جو درود پڑھتی ہے, اللہ کی پاکی بولتی رہتی ہے. تو سوچو جو پاکی بولنے والی زبان سے ٹچ ہو جائے اس کا یہ مقام ہوتا ہے, اگر جو پاکی بول رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا یار؟ تو ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا 3 کو لے کر کے جاؤ. گئے عبد الرحمان 3 کو لے کر کے گھر. جب گھر پہنچے تو ان لوگوں کو دسترخوان لگا دیا, کہا کھائیے چل کر کے. کہا نہیں, جب ابو بکر آئیں گے تب کھاؤں گا. مہمان ہوتے ہیں ایسے نا کہ جب آئیں گے ابا تمہارے تبھی کھاؤں گا, ایسا ہوتا نا کہ مہمان آ جاتے ہیں ابا کو آنے دو کھائیں گے. اور ادھر ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھے کچھ باتیں کرتے, رات زیادہ ہو گئی. ابو بکر جب گئے گھر پوچھا عبد الرحمان کھانا کھلایا؟ کہا کھا ہی نہیں رہے. ابو بکر ناراض ہو گئے, کہا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. مہمان کو کھانا نہیں کھلایا, ناراض ہو گئے. کیوں مہمان کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اگر ہمارے مہمان ہوتے تو بات کی بات ہوتی ہے, وہ مہمان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا مہمان بنایا ہے. ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے وہ اپنی روزی لے کے آتا ہے, وہ آپ کا مہمان آتا ہے. اور جو مدرسے میں پڑھنے آتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اسی لیے قبرستان سے گزر جائے تو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, یہ رسول اللہ کا مہمان ہے نا وہ. تو ابو بکر ناراض ہو گیا, کہ کھانا نہیں کھاؤں گا, نہیں کھاؤں گا کھانا. بڑی منت سماجت کر کے آپ کے بیٹے عبد الرحمان نے مہمانوں کو بٹھایا دسترخوان. مہمان کھانے لگے, کھانا کھا رہے ہیں, اوپر سے کھا رہے, نیچے سے کھانا بڑھنے لگا. اوپر سے کھا رہے, نیچے سے بڑھ رہا, اوپر سے کھا رہے, نیچے سے بڑھ رہا. عبد الرحمان خوش ہو گئے. اب ابا کو خوش کرنا آسان ہے. کہا ابا حضور کھانے میں دم آ گیا. کہا کیا؟ کہا مہمان کھا رہے, نیچے سے کھانا بڑھ رہا ہے. عبد الرحمان نے قسم کھا, ابو بکر نے قسم کھا کہ خدا کی قسم اب ابو بکر تو وہ کھانا ضرور کھائے گا.
گئے ابو بکر نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کھانا پڑتا رہا، حضور کے پاس لے کر کے گئے، آقا علیہ السلام نے بھی اس کھانے کو تناول فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ کا بندہ، حضور کا مہمان جو مدرسے میں پڑھنے آتا، وہ جو گھر میں جاتا کھانے کے لیے، دکھائی دے نہ دے، اللہ تعالیٰ کھانے کی برکت سے کھانے کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں تو 700 کا ریچارج کم سے کم، جنت کا ریچارج 500 کا ملنا چاہیے، ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مدرسہ نورانیہ کے لیے، ارے یہ سب بہار جو آج پنجار گلی میں ہے، سب مدرسہ نورانیہ کا ہے کی بہار ہے، تو اس بہار میں شرکت کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں 100 بھی دیں گے نا، تو میرے خیال سے 10,000 تو ہونا چاہیے۔ اب 100 ہی مت دے دینا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1,000 دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10,000 کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب میں بابا بولنا کہ نہیں میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، جس اللہ نے مال دیا وہ اللہ جانتا ہے، آپ کتنا دے سکتے ہو کتنا نہیں دے سکتے ہو، میرے رب کا وعدہ بھی ہے، 1 2 10 دوں گا، 1 2 70 دوں گا، 1 2 100 دوں گا، 1 2 اللہ فرماتا ہے 1,000 بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، مدرسے میں دو، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو علی ہیتی رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک کے شہید خلیفہ بیٹھے ہیں، غوث پاک کا بیان چل رہا ہے، غوث پاک بیان کر رہے ہیں، اچانک علی ہیتی کی آنکھ لگ گئی، کھڑے ہو گئے حضور غوث پاک۔ کیا بات ہے یار، واقعہ بھی ایسا ہے، موقع بھی ایسا ہے، کھڑے ہو جائیں یار۔ آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگ گئی حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں کھڑے ہوئے، کہا وجہ اگر جاننی ہے تو علی ہیتی سے پوچھو میں کیوں کھڑا ہوا۔ علی ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ، کہا میں سویا تھا اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ میرا غوث وہ جو خواب پہ بھی نظر رکھتا ہے، ہمارا نا خواب پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاور عطا فرمایا۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی، اگر ان باتوں کے درمیان شروع میں ایک جملہ غیر مناسب تھا، میری زبان سے نکلا سبقت رسانی کی وجہ سے، خاص طور سے ان تمام باتوں سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔